بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو کا سب سے پہلا ناول، یعنی جب اردو میں ناول کی داغ بیل نہیں پڑی تھی، پہلا ناول جو لکھا تھا وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلی میں ایک بار ہیضے کی وبا اس زوروں سے پھیلی کہ گھر کے گھر اجڑ گئے۔ ایک ایک گلی کوچے سے 10 جنازے ایک ساتھ نکلنے لگے۔ لوگ ہر طرح سے احتیاط کرتے تھے، جگہ جگہ سے دوا منگا کرتے تھے، مگر سب بیکار۔ ان میں ایک نصوح بھی تھا۔ ہیضے کی جتنی دوائیں ہو سکتی تھی اس نے سب منگا رکھی تھی، مگر جب ہیضے نے اس کے گھر کا رخ کیا تو سب دھری رہ گئی۔ پہلے باپ اللہ کو پیارے ہوئے، پھر خالہ دنیا سے سدھاری، آخر میں موت نے ماما کو آ دبوچا۔ خیر اللہ اللہ کر کے وبا کا زور کم ہوا، دلی والوں نے سکون کی سانس لی۔ ایک دن نصوح کا چاولوں کو جی چاہا۔ ہفتوں سے پرہیز کرتے کرتے جی اکتا گیا تھا۔ زردہ پکوایا اور خوب جی بھر کر کھایا۔ ابھی رات نہ بیتی تھی کہ اس موذی بیماری کا حملہ ہو گیا، اور دن نکلتے نکلتے حالت غیر ہو گئی۔ ڈاکٹر آیا، اس نے دوا دی اور ہدایت کر دی کہ اسے اکیلا لٹا دیا جائے۔ نیند آ گئی تو سمجھو کہ بچ گیا، ورنہ اللہ مالک ہے۔ نصوح کو اکیلے دالان میں لٹا دیا گیا۔ لوگ چپکے چپکے آتے اور دیکھ کر دبے پاؤں لوٹ جاتے۔ نصوح کا حال یہ تھا کہ بیماری زوروں پر تھی، مگر ہوش و حواس درست تھے۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ذرا دیر کا دنیا میں مہمان ہے۔ آخری سفر کی تیاری ہے۔ یہ ایسی غشی جس سے افاقہ ہونے والا نہیں۔ کبھی بیوی بچوں کا خیال رلاتا، کبھی اس دنیا میں عیش و آرام یاد آتا۔ 2 بیٹیاں تھیں جن کی ابھی شادی نہ ہوئی تھی۔ بڑا بیٹا تو یوں ہی ہاتھ سے جاتا رہا منجلا تو وہ اس سال انٹرنس کے امتحان میں شریک ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ رہ کے یہ خیال ستاتا کہ اب گھر کی خیر خبر کون لے گا۔ پچھلے سال ایک گاؤں لیا تھا، مگر اس پر ابھی پوری طرح قبضہ بھی نہ ہوا تھا۔ کھیت اور گودام پر روپیہ لگایا، اب وہ بھی ڈوبتا دکھائی دیتا تھا۔ مکان کی مرمت کا ارادہ تھا، وہ بھی پورا نہ ہوا۔ موت نے اس کی مہلت بھی نہ دی کہ لوگوں کا حساب کتاب ہی صاف کر دیتا۔ سارے بکھیڑے یوں ہی رہ گئے اور موت سر پر آ پہنچی۔ کاش 10-12 برس اور جی لیتا، سب کام ٹھیک ہو جاتے، پھر مرتا تو یہ بے چینی نہ ہوتی۔ پہلے نصوح یہ سوچا کرتا تھا کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو موت سے گھبراتے ہیں۔ کتنی ہی لمبی عمریں پالیں، مگر دنیا چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ اب اپنے اوپر آ بنی تو پتہ چلا، بیوی بچوں کا غم الگ، دنیا کے دھن و دولت کا لالچ الگ۔ ابھی سفر شروع نہیں ہوا اور پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ نصوح نے سوچا اب جان تو بچتی نہیں، پھر پریشان ہونے سے کیا فائدہ۔ یہ سوچ کر ذرا دل کو تسلی ہوئی۔ ادھر دوا نے اپنا اثر کیا، آنکھ لگ گئی۔ ذرا دیر پہلے جو خیالات دل میں تھے سب تصویروں کی طرح آنکھوں کے آگے پھرنے لگے۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک عالی شان عمارت سامنے ہے۔ نصوح خود بھی ڈپٹی مجسٹریٹ حاکم فوجداری رہ چکا تھا، اس لیے ایسے لگا کہ ہائی کورٹ کی عمارت ہے۔ حاکم کچہری ایک روبدار شخص ہے، ہر ایک کے دل پر چھایا ہوا ہے۔ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا مجمع ہے، مگر سب چپ چاپ کھڑے ہیں۔ اتنی بڑی کچہری ہے مگر مختار اور وکیل کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ سفارش، رشوت اور لالچ کا یہاں موقع نہیں۔ اس عدالت کے فیصلے کی اپیل ممکن نہیں۔ روز کے مقدمے کا روز فیصلہ ہو جاتا ہے، مجرم کو قائل کر دیا جاتا ہے، گناہگار اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ چشم دید گواہ پیش ہو رہے ہیں، بلکہ ملزم کے رازدار گواہی دیتے ہیں، پھر بھی کوئی حاکم کے رحم سے نا امید نہیں۔ کچہری کا خیال نصوح کو حوالات کی طرف لے گیا۔ دیکھا کہ ہر شخص الگ الگ بند ہے۔ جس مجرم کا جتنا جرم ہے ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ ان میں ہزاروں اجنبی تھے، لیکن جگہ جگہ شہر اور محلے کے آدمی بھی نظر آنے لگے، وہ جو مر چکے تھے۔ اب تو نصوح اور حیران ہوا کہ الہی یہ کون سا شہر ہے، یہ کس کی کچہری ہے، اتنے مجرم کہاں سے پکڑے ہوئے آئے ہیں، یہ میرے شہر کے لوگ کس جرم میں گرفتار ہیں، یہ کیسے مرے تھے پھر زندہ ہیں اور اپنے کیے کی سزا پاتے ہیں۔ اسی سوچ میں چلا جاتا تھا کہ ان حوالاتیوں میں اسے اپنے والد بزرگوار بھی نظر آئے۔ پہلے تو سمجھا وہ نظر غلط کرتی ہے،
پھر غور سے دیکھا تو پہچانا کہ وہی ہے۔ دوڑ کر قدموں میں گر پڑا اور پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں اپنے گناہوں کی جواب دہی میں گرفتار ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کی نیکیوں کا بدلہ اور گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ اس عدالت کا حاکم خداوند تعالی ہے۔ نسو نے حیران ہو کر سوال کیا، آپ کی عمر تو نیک کاموں میں بسر ہوئی، آپ پر گناہوں کا الزام کیسا؟ انہوں نے کہا، ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں گناہ۔ دیکھو میرا نامہ اعمال میرے گناہوں سے بھرا پڑا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں گا اور میری رہائی کس طرح ہوگی۔ نسوح نے اس طرح کا کاغذ ہر ایک کے ہاتھ میں دیکھا تھا اور اسے فرد جرم سمجھا تھا۔ اب باب کا نامہ اعمال دیکھا تو تھرا اٹھا۔ کفر، شرک، نافرمانی، ناشکری، بغاوت، جھوٹ، بے ایمانی، غرور، مکاری، دغابازی، حسد، غرض کوئی الزام نہ تھا جو اس فہرست میں شامل نہ ہو۔ خود قانون کا ماہر رہا تھا، اس لیے دیکھنے لگا کہ کون کون سی دفعہ لگی ہے، مگر یہاں دفعات کے بجائے قرآن کریم کی صورتوں اور آیتوں کا حوالہ تھا۔ گھبرا کر باپ سے پوچھا، کیا واقعی آپ نے یہ سب جرم کیے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں سب۔ بیٹا، کیا آپ حاکم کے سامنے اپنے جرموں کا اقرار کر چکے ہیں؟ باپ، انکار کی گنجائش ہی نہیں، میرے خلاف ایسی گواہیاں موجود ہیں کہ انکار کروں بھی تو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹا، آپ کے وہ دشمن کون ہیں جو اتنی مخالفت پر آمادہ ہیں؟ باپ، اول تو کرامن کاتبین اس بلا کے ہیں کہ ان سے میرا کوئی کام چھپا ہوا نہیں، ساری زندگی وہ میرا روزنامچہ لکھتے گئے۔ اب جو میں اس کو دیکھتا ہوں تو ایک ایک حرف درست ہے۔ حد یہ ہے کہ میرے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان سب میرے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ میں انہیں اپنا رازدار اور مددگار جانتا تھا، مگر یہ سب جاسوس نکلے اور انہوں نے میرے سارے بید کھول دیے۔ بیٹا، آپ کا کیا حال ہے؟ باپ، جب سے دنیا چھوٹی قبر کی حوالات میں ہوں، تنہائی سے جی گھبراتا ہے، انجام کی خبر نہیں، دن رات اسی فکر میں پڑا گھلتا ہوں کہ دیکھیے کیا ہو۔ حوالات میں جو تکلیف ہے اس کا بیان ممکن نہیں، جیل خانے کے پاس سے ہو کر روز گزرنا پڑتا ہے، وہی دوزخ ہے۔ وہاں کی تکلیفیں دیکھ کر اور بھی ہوش اڑے جاتے ہیں۔ کاش ہمیشہ کے لیے حوالات میں رہنے کا حکم ہو جاتا۔ بیٹا، کیا ابھی آپ کا مقدمہ پیش نہیں ہوا؟ باپ، خدا نہ کرے کہ پیش ہو۔ جو دن حوالات میں گزر رہا ہے غنیمت ہے۔ جب سے یہاں آیا ہوں برابر اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا رہتا ہوں اور انجام سے ڈرتا رہتا ہوں، بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ بیٹا، کیا ہم لوگ کسی طرح آپ کے کام آ سکتے ہیں؟ باپ، ہاں، عاجزی اور خلوص سے میرے لیے دعا کرو تو شاید مفید ہو۔ میرے ہمسائے میں ایک آدمی تھا، اس کی بھی ابھی رہائی ہوئی ہے۔ اس کے بیوی بچے رو رو کر اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ پرسوں اسے بلا کر ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تو جتنی برائیاں کی اب وہ سب تجھ پر ظاہر ہو چکی ہیں، مگر ہمارے کئی بندے تیری معافی کے لیے ہمارے آگے گڑ گڑاتے ہیں۔ ہم کو تیری یہی ایک بات بھلی معلوم ہوتی ہے، تو نے اپنے خاندان میں نیکی اور دینداری کا بیج بویا، جا ہم نے تیری خطا معاف کی۔ بیٹا، سچ کہنا، کبھی تم نے میرے لیے دعا بھی کی؟ بیٹا، جناب آپ کے انتقال کے بعد بہت رونا پیٹا ہوا، بلکہ آج تک ہوتا ہے، اور یہ رونا تو ہمارے دم کے ساتھ ہے۔ جب تک جئیں گے آپ کی شفقتیں یاد کریں گے۔ دنیا کی رسم کے مطابق برادری میں کھانا بھی تقسیم کیا، سب ہی نے اس کی تعریف کی۔ دعا کا معاملہ یہ ہے کہ اس طرف توجہ نہیں کر پائے۔ آپ کے بعد جائیداد کے بٹوارے کے ایسے جھگڑے پڑے کہ آج تک نہ سلجھے۔ ہاں، یہ تو فرمائیے کہ آپ نے روزے نماز کے بڑے پابند تھے، کیا یہ بھی کام نہ ہے؟ باپ، کام کیوں نہ آئے؟ اسی کی وجہ سے تم مجھے اس حالت میں دیکھتے ہو، ورنہ کتنوں کی حالت مجھ سے بدتر ہے جو حوالات میں جیل خانے کی سی تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اچھا فعل وہ ہے جس میں نیک نیتی اور خلوص شامل ہو۔ یہاں آ کر دیکھا تو میرے اعمال ایسے تھے جیسے جھوٹے موتی اور کھوٹے سکے۔ نمازیں یوں بیکار گئیں کہ جی لگا کر نہ پڑی تھیں۔ روزے رسم کی پابندی کے طور پر رکھے گئے تھے، اس لیے فاقوں میں شمار ہوئے۔ مجھ سے سوال کیا گیا، تیرا رب کون ہے؟ میں نے جواب دیا، اللہ جس کا کوئی شریک نہیں۔
پھر پوچھا گیا یہ بتا جب تیری دکن کی نوکری چھوٹ گئی تھی تو تجھے اللہ پر زیادہ بھروسہ تھا یا انگریز حاکم پر؟ میں نے شرم سے سر جھکا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہم نے تجھ پر ہزاروں احسان کیے مگر تو نے سب کو بلا دیا۔ ہم نے جتنی تیرے ساتھ رعایت کی اتنا ہی تو گستاخ ہو گیا تھا۔ 4 دن کی زندگی پر تجھے اتنا گھمنڈ تھا کہ اپنے انجام کو بھول گیا۔ ہم نے تجھے سب کچھ دیا مگر تو نے شکر ادا نہ کیا۔ کھاتا تھا اور انکار کرتا تھا، لیتا تھا اور بھول جاتا تھا، چہرے پر آنکھیں تھی مگر اندھا تھا، ایک چھوڑ 2 دکان دیے تھے مگر بہرا تھا۔ ہم نے یہاں سے چلتے وقت تجھ سے کہا تھا کہ دنیا میں دل مت لگائیو اور اس طرح رہیو جیسے سرائے میں مسافر۔ تو وہاں گیا تو بس وہیں کا ہو رہا اور ایسی لمبی تان کر سویا کہ قبر میں آ کر جاگا۔ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا تو دنیا کی ساری بولی بسری باتیں اسی وقت یاد آتی۔ اور تو نماز کیا پڑھتا تھا؟ گھاس کاٹتا تھا۔ ہم نے تجھے روزے رکھنے کا حکم دیا تاکہ تجھے ہماری نعمتوں کی قدر ہو، مزاج میں انکسار پیدا ہو، مگر تجھے بھوک و پیاس کی شکایت کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ ہم نے ہر چند چاہا کہ تو ہوش میں آ جائے۔ تجھ کو سوتا دیکھ کر بہتیرا جھنجھوڑا، بہتیرے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیے، کئی بار اٹھا کر بٹھا دیا مگر تیرے نصیب کچھ ایسے سوئے ہوئے تھے کہ تو نے کروٹ تک نہ لی۔ تمامی عمر تو غفلت میں سویا، ہمارا کیا گیا اپنا ہی کھویا۔ اب تو بہت نادم ہے مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت سے اب تک اسی سوچ میں ہوں کہ اب کیا ہو۔